سورة الأحقاف تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فهذه الطرق كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجن قصدا فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل وشرع الله تعالى لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت۔ وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم كما قاله ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے طرق واقعات کے جو میں نے ذکر کیے ہیں یہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جان کر جنات کی طرف تشریف لے گئے اور ان پہ جا کے اللہ کا قرآن پڑھا اور ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ان کے لیے احکام فرمائے تھے وہ بھی بیان فرمائے، اور اس وقت ان کو جن چیزوں کی حاجت تھی اس کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ وقد يحتمل، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان اول مرۃ سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم، کہ سب سے پہلے جب میرے آقا قرآن پاک تلاوت فرما رہے تھے بطن نخلا میں، جنات نے قرآن سنا لیکن اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، کما قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جیسے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ثم بعد ذلك وفدوا الیہ کما رواه ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد پھر وفود آتے رہے جنات کے حضور پاک کی خدمت میں، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے وَأَمَّا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فإنه لم يكن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم وإنما كان بعيدا منه ولم يخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم سواه ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة هذه طریقۃ البیہقی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ بات بھی واضح ہے کہ جب حضور پاک جنات پہ قرآن پڑھ رہے تھے ان کو دعوت توحید کی دے رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کے ساتھ نہیں تھے بلکہ دور تھے جہاں حضور نے ان کو بٹھا دیا تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کے اندر موجود نہیں تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود رضی اللہ عنہ ولا غيره، اور مفسر فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دفعہ حضور ان کی طرف تشریف لے گئے جب آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد وهي عند مسلم ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى والله أعلم، اور پھر اس کے بعد کے واقعے میں آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی ساتھ لے گئے اور راستے میں ان کو بٹھا دیا اور ان کے ارد گرد حصار بھی کھینچا کہ اس خط سے باہر نہ نکلیں۔
كما روى ابن حاتم في تفسير قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن من حديث ابن جريج قال قال عبد العزيز بن عمر أما الجن الذي لقوه بنخلة فجن نينوى وأما الجن الذي لقوه بمکہ فجن نصیبین. حضرت عبدالعزیز ابن عمر نے فرمایا ہے کہ جو جنات حضور پاک کی خدمت میں بطن نخلہ میں آئے تھے وہ نینوا کے رہنے والے تھے جہاں حضرت یونس علیہ السلام رہے ہیں. وَأَمَّا الْجِنَّ الَّذِي لَقُوهُ بِمَكَّةَ اور جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مکے میں آئے تھے جب حضور تشریف لے گئے تو وہ نصیبین کے جن تھے. وَتَأَوَّلَهُ الْبَيْهَقِي عَلَىٰ أَنَّهُ يَقُولُ وَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ عَلَىٰ غَيْرِ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ممن لم يعلم بخروجه إلى الجن وهو محتمل على البعد. کہ ابو باقی یہ کہنا کہ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ ہم نے بڑی سخت رات گزاری، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس بھی نہیں جانتے تھے آپ کے جنات کی طرف کو جاننے میں، لیکن یہ بھی ایک احتمال ہے. وقد قال الحافظ ابو بکر البیہقی اخبرنا ابو عمرو محمد بن عبد اللہ الادیب قال حدثنا ابو بکر الاسماعیلی قال اخبرنا الحسن بن سفیان قال حدثني سوید بن سعید قال حدثنا عمرو بن یحیی عن جده سعید بن عمرو قال كان ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ يطوى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بإداوة وضوئه وحاجته فأدركه يوما فقال من هذا. اس روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کا برتن لوٹا پانی کا لے کے آپ کے پیچھے جاتے تھے. ایک دن حضور پاک نے پوچھا من ہاتھ کب پہ کون آ رہا ہے میرے پیچھے؟ وقال انا ابو ہریرہ. حضور پاک نے پوچھا کہ کون ہو تم آنے والے؟ انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ ہوں. قال ائتنی باحجار نستنجی بها ولا تاتنی بعذب ولا روثة فاتيته باحجار في ثوبي وضعتها الى جنبي حتى اذا فرغ وقامت واتته فقلت. اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ میرے لیے کچھ پتھر لے آؤ لیکن خیال کرنا کہ کوئی جانور کا گوبر بھی نہ ہو اور ہڈی بھی نہ ہو. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دامن میں کچھ پتھر اکٹھے کیے اور حضور کے قریب جا کے رکھ دیے اور پھر دور ہو گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے فقلت یا رسول اللہ ما بال العظم والروثة. میں نے پوچھا کہ حضور آپ نے منع فرمایا تھا کہ ہڈی بھی نہ ہو اور کسی جانور کا کوئی بہرہ اور روثہ بھی نہ ہو. قال اتاني وفد النصيبين وسالوني الزاد فدعوت الله تعالى لهم لا يمروا بروثة ولا عدم الا وجدوا طعاما. حضور پاک نے فرمایا کہ میرے پاس نصیبین کے جن آئے تھے تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو جو بھی ہڈی ملے یا جو بھی ان کو گوبر والی چیز ملے ان کے اندر تو گوشت بھی پیدا کر دے اور دانہ اور غذا بھی ان کے لیے پیدا کر دے. اللہ تبارک و تعالی نے میری یہ دعا منظور فرمائی. اخرجہ البخاری فی صحیحہ عن موسیٰ بن اسماعیل عمرو بن یحییٰ باسنادہ قریبا منہ وهذا يدل ما تقدم على انهم وفدوا عليه بعد ذلك وسنذكر ان شاء الله تعالى ما يدل على تکرار ذلك. وقد روى عن بعض غير مروي عنه من وجه جيد. وقال ابن جرير حدثنا ابو قريب قال حدثنا عبد الحميد الحماني قال حدثنا النصر بن عربي ذكر من عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن قال كانوا 7 نفر من آل نصیبین. وہ 7 جماعتیں تھیں نصیبین کے جن تھے. نصیبین جگہ کا نام ہے. فجعلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومهم. جب وہ ایمان لے آئے تو حضور پاک نے پھر ان کو اپنا قاصد بنا کے ان کی قوم کی طرف بھیجا. فهذا يدل على أنه قد روى القصتين. وقال ابن حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا رجل سمعان جريج مجاهد وصرفنا اليك نفر من الجن لا قالوا كان 7 نفر 3 من اهل حران. 3 جماعتیں جو تھی حران سے تھی. واربعۃ من اهل نصیبین اور 4 جو تھے وہ نصیبین سے تھے. وکان اسماءهم اور ان کے نام یہ تھے حسی حسا منسی ساسر ناصر اردو بیان احتم
وذكر ابو حمزة السماري ان هذا الحي من الجن كان يقال له بنو الشبعان وكانوا اكثر الجن عددا واشرف نسبا وهم كانوا اعوج جنود ابلیس. ابو حمزہ سماری نے فرمایا کہ یہ جو قبیلہ حضور کی خدمت میں آیا تھا جنات میں سے، ان کو بنو شیسان بھی کہا جاتا تھا. وَكَانُوا أَكْثَرُ الْجِنِّ عَدَدًا، یہ عدد کے اعتبار سے بھی بہت بڑا قبیلہ تھا. وَأَشْرَفُهُمْ نَسَبًا، اور اپنے قبائل میں یہ بڑا خاندانی قبیلہ تھا. وَهُمْ كَانُوا أَعْوَجَ جُنُودِ إِبْلِيسَ، اور یہی لوگ تھے جو زیادہ سے زیادہ ابلیس کے لشکر کے اندر شریک تھے. وقال سفیان الثوری الناس منذر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالوا تسعة أحدهم ذوبعة، وہ کہتے ہیں 9 تھے، ان میں ایک ذوبہ تھا من نسل نخلہ. وتقدم عنهم انهم كانوا 15 15، وفي رواية كانوا على 60,000 على 60 راحلة، وہ 60 سواریوں پہ تھے. وتقدم عنه ان اسم سیدہم وردان، ان کے سردار کا نام جو ہے وردان تھا. اور ایک روایت یہ بھی ہے كانوا 300 300 تھے. وتقدم انهم كانوا 12,000، اور حضرت اکرمہ کا ایک قول ہے کہ وہ 12,000 تھے. فلعل هذا الاختلاف دلیل على تکرر وفادتهم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ومما يدل على ذلك ما قاله البخاری رحمہ اللہ تعالی فی صحیحہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے اقوال کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ حضور کے پاس آئے، کبھی 5 آئے، کبھی 9 آئے، کبھی 7 آئے، کبھی 15 آئے، کبھی 13 آئے، کبھی ہزاروں آئے. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا. حدثنا یحییٰ بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال حدثني عمر بن محمد قال ان سالم بن عبد الله بن رضي الله عنه قال ما سمعت عمر رضي الله تعالى يقول شيئا قط اني لا اظنه هكذا الا كان كما يظن. یہ فرماتے ہیں کہ سالم روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ عنہما، حضرت عمر کے بیٹے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اپنے ابا سے سنا کہ آپ کہتے کہ میرا گمان ہے کہ یہ ہوگا، تو اسی طرح ہوتا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے. بینما ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جاز ربی رجل جمیل فقال قد اخذني او ان هذا على دینه بالجاہلیہ ولقد كان كاهنهم علی بالرجل. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے کہ ایک بڑا خوبصورت دیوان گزرا. آپ نے فرمایا پتہ نہیں میں بھولتا ہوں یا مجھے ویسے خیال آ رہا ہے کہ یہ ابھی تک دین جاہلیت پہ ہے، اور یہ بندہ جو ہے ان کا شاید کاہن ہے. وہ کاہن جو ہوتے تھے نا ان کو غیب کی خبریں دینے والے، ان میں سے کوئی ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ. فدعي له فقال ذلك قال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال كنت كاهنهم في الجاهلية. جب ان کو پکارا گیا فقال له ذلك، تو آپ نے اس سے یہی باتیں کہیں. فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، کہنے لگا میں نے تو پہلے آپ جیسا کوئی ایسا آدمی نہیں ملا مجھے کہ مسلمان ہو اور ہمارے بارے میں یہ باتیں جانتا ہو. آپ پہلے آدمی لگتے ہیں. فَإِنِّي أَعْزَمُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي، آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ تم بھی مجھے صحیح صحیح بتاؤ. قَالَ كُنْتُ كَاهِنُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اس نے کہا آپ نے ٹھیک کہا ہے، میں کاہن تھا زمانہ جاہلیت میں. فما عجب ما جاءتك به جنيتك قال بينما انا يوم في السوق جاءتني عرفي الفضل فقال الم ترى الجن وابلاسها وياسا من بعد انكاسها ولحوقها بالقلاص واهلاسها. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسا واقعہ سناؤ جو جن تم پہ آتے تھے، انہوں نے کوئی تمہیں بات سنائی ہو، کوئی ایسی بات ہمیں بھی سناؤ اپنے اس دور کی. کہنے لگا کہ ایک دن میں بیٹھا تھا، وہ جنی میرے پاس جو آتی تھی وہ آ گئی اور بڑی پریشان تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا عجیب ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جنوں کا کیا حال ہو گیا ہے؟ جن سارے کے سارے پریشان ہیں اور ان کے تو ہر چیز گویا اوندھی ہو گئی ہے، اور وہ تو بالکل اپنے گھونسلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے پلانوں سے چمٹے ہوئے ہیں، تو بڑے پریشان ہیں. قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدق بینما انا نائم عند آلہتہم
اذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لما اسمع صارخا كتشد صوت من يقول. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سادہ کہا، اس بندے نے ٹھیک کہا ہے. بینما انا نائم، ایک دفعہ واقعہ ہے کہ میں سویا ہوا تھا ان کے بتوں کے ساتھ، جو کہ بت تو بھرے رہتے تھے نا، ان کے ہر جگہ بت ہی بت ہوتے نا، یعنی کعبۃ اللہ کے اندر باہر تقریباً 360 انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے. تو زمزم کے پاس بت تھے، دروازے کے پاس بت تھے، صفا پہ، مروہ پہ، کعبے کے اندر، کعبے کے ارد گرد ہر جگہ بت ہی بت. فرماتے ہیں حضرت عمر میں سو رہا تھا کہ ایک بندے نے بڑی زور کی آواز سے یہ بات کی کہ یا جلیح امر النجی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ. فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ایک بندہ پکار کے کہہ رہا ہے جلی تمہیں پتہ ہے ایک نئی بات ہوئی ہے، ایک بڑا فصیح اللسان انسان ہے اور جو دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ. قال فوسب القوم فقلت لا ابرح حتى اعلم ما وراء هذا. اب کہتے ہیں قوم ڈر کے مارے اٹھی. میں نے کہا میں تو بھئی بیٹھا ہوں دیکھتا ہوں اب بات کیا ہے، آواز کہاں سے آئی، کیسی آواز ہے. ثم نادى يا جليه امر نجيه رجل فصيح يقول لا اله الا الله فقمت فما نشبنا قيل هذا نبي. اب کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا، میں نے پھر آواز سنی کہ وہی آواز پکار کے کہہ رہی ہے یا نجی امر نجی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ. اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، میں بھی جب آیا تو مجھے پتہ لگا کہ حضور پاک نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے اور دعوت دے رہے ہیں لا الہ. هذا سیاق البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی وقد رواه البیہقی من حدیث ابن وہب من نحوه ثم قال ظاہر هذه الرواية ومن رضي الله عنه بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح، کہ حضرت عمر نے وہ آواز سنی تھی اس بچڑے سے جو بچڑا ذبح کیا تھا، اس سے آواز آ رہی تھی. وكذلك هو صريح في روایت ضعیف رضی اللہ تعالی عنہ سائر روایات تدل على ان هذا الكائن والذي اخبر بذلك عن رؤيته وسماعه والله اعلم. اور ساتھ باقی روایات یہ دلالت کرتی ہیں کہ وہ کاہن جس حضرت عمر کے پاس آیا تھا اس نے یہ خبر دی. وهذا الذي قال البيهقي والمتجه وهذا الرجل هو سواد بن قارب وقد ذكرت مستقصا في سيرة عمر رضي الله تعالى عنه فليأخذ صم الله الحمد لله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو تھا اس کا نام سواد بن قارب تھا. میں نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات لکھے ہیں سیرت سیدنا عمر میں. جو آدمی چاہے وہ سیرت سیدنا عمر پڑھ لے تو اس کے اندر یہ واقعات موجود ہیں. وقال البیہقی حدثنا سواد بن قارب يقول هذا هو الكائن الذي في اسمه الحديث الصحيح. اخبرنا ابو القاسم الحسن بن محمد بن حبیب المفسر من اصل سمائه. اخبرنا ابو عبد الله محمد عبد الله الصفار الاصبهاني قراءة علیہ قال حدثنا ابو جعفر قال احمد بن موسى الحمار الكوفي بالكوفة حدثنا زياد بن يزيد بن بادبه قال حدثنا ابو بکر القصری قال حدثنا محمد نواس الكوفي قال حدثنا ابو بکر یاس بن اسحاق بن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ يخطب الناس على منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے. فرماتے ہیں اس کے بعد یا اذ قال ایھا الناس افیکم سواد بن قارب، آپ نے پوچھا لوگوں کیا تم میں سواد بن قارب موجود ہے؟ قال فلم یجب احد تلک السنہ، کسی نے جواب نہیں دیا. فلما كانت السنة المقبلہ، پھر دوسرے سال جب بات آئی پھر آپ نے پوچھا ایھا الناس فیکم سواد بن قارب، قال قلت یا امیر المؤمنین سواد بن قارب. فقال له عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سواد بن قارب كان بدء اسلامه شيئا عجيبا
قال فبینما نحن كذلك اذ طلع سواد بن قارب. تو ہم نے پوچھا حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت آپ بار بار جو پوچھ رہے ہیں سواد ابن قارب کے بارے میں کیا بات ہے؟ ہم نے فرمایا اس کی اسلام لانے کا بڑا عجیب قصہ ہے، میں چاہتا تھا کہ اگر ہو تو وہ اپنے اسلام لانے کا بات سنائے. تو وہ آ گئے حضرت کی. فقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سواد حدثنا بدا اسلامک کیف کان. حضرت عمر نے فرمایا سواد سے کہ تم اپنے اسلام لانے کی ابتدائی واقعہ سناؤ. قال کہ وہ کیسے ہوا؟ قال سواد رضی اللہ عنہ انی کنت نازلا بالہند وکان لی رئی من الجن. قال فبین انا ذات لیلۃ نائم اذ جاءنی فی منامی ذلک. قال قم فافهم واعقل ان كنت تعقل قد بعث رسول من لؤي بن غالب. وہ کہتے ہیں کہ میں ہندوستان میں تھا. وكان لي رئي من الجن. میرے پاس ایک جنی آتی تھی، میرے پاس وہ آتی تھی، میرے ساتھ باتیں کرتی تھی. کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ وہ نیند میں وہ جن آیا اور اس نے کہا کہ کم اٹھو جاگو، ففہم سمجھو، عاقل اچھی طرح سمجھو اگر عقل رکھتے ہو. قد بعث رسول من لؤی ابن غالب. لؤی ابن غالب کے خاندان میں ایک اللہ کا رسول پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عجبت للجن وتحساسها وشدها العيس بأهلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما خير الجن كأنهاسها فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها. کہنے لگا کہ وہ اس نے مجھے کہا کہ میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ جنات جو ہیں وہ بڑی تیاریاں کر کے مکے کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور تم بھی چاہو تو فوراً پہنچو بنو ہاشم کے خاندان میں، وہاں وہ نبی پیدا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. قال ثم انبہنی فافزعنی وقال یا سواد ابن قارب. پھر اس نے مجھے نیند سے اٹھا دیا. ان اللہ عز وجل بعث نبیا فنہض الیہ تہتد وترشد فلما قبل الساعتان فانبہنی ثم انشا. اس نے آ کے پھر مجھے جگایا، کہنے لگا اٹھو اللہ کا نبی پیدا ہو گیا ہے، ہدایت چاہتے ہو تو جاؤ اس کی خدمت میں جا کے ہدایت قبول کرو. کہتا ہے میں نہیں گیا تو پھر دوسری رات بھی ہوا. عجبت للجن وتطلابها وشدها العيس باقطابها. وہ اپنے پلانوں پہ سامان باندھ رہے ہیں. تہوی الی مکہ تبغی الہدی، مکے کی طرف جا رہے ہدایت لینے کے لیے. لیس قدامها کاذنابها فانہض الی الصفوة من ہاشم واسم بعینیک الی قابها. فلما كان في الليلة الثالثة اتانی. پھر تیسری رات ہے. عجبت للجن وتخبارها وشدها العيس بأكوارها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس ذو الشر كأخبارها فانهض إلى الصفوة من هاشم ما مؤمن والجن ككفارها. قالوا ما سمعت تكرر ليت بعد وفي قلبي حب الاسلام من امر رسول اللہ صلی ما شاء اللہ. اب فرماتے ہیں کہ جب 3 راتیں اس جن نے مجھے بار بار تنبیہ کی تو میرے دل میں بھی اسلام کی محبت پڑ گئی. فانطلقت الى رحلي فشددته على راحلتي فما حللت 9 ولا عقدت اخرى حتى اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو بالمدينه يعني مكه والناس عليه كغرف الفرس. فلما رأني النبي قال مرحبا بك يا سواد ابن قارب قد علمنا ما جاء بك. کہتا ہے پھر میں نے اپنی سواری کو تیار کر کے میں بھی چل پڑا مکے کی طرف. میں آیا مکہ، لیکن اس وقت لوگ جو تھے اور فلفر سے جیسے اونٹ کی کوہان پہ تھوڑے سے بال ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ تھے. فلما رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا مرحبا بک یا سواد ابن قارب.
آپ نے میرا نام لے کے فرمایا مرحبا بکا قد علمنا ما جاء بک، ہمیں خبر ہو گئی ہے کہ تم کیوں آ رہے ہو ہمارے پاس۔ قال قلت یا رسول اللہ قد قلت شعرا فاسمعه مني قال قل یا سواد، میں نے کہا حضور میں نے بھی کچھ اشعار کہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں سناؤں۔ آپ نے کہا اچھا سناؤ۔ اتانی ری بعد لیل وحجات ولم یک فیما قد بلوت بکاذبی، وہ میری جنی میرے پاس آئی میری نیند کے بعد، اور وہ بالکل جھوٹ نہیں تھا۔ ثلاث لیال قولہ کل لیلۃ اتاک رسول من لؤی بن غالب، ہر رات مجھے وہی آ کے کہتی کہ ایک نبی پیدا ہو چکا ہے۔ فشمرت عن ساق الازار ووسطت بالدعلب والوجناء بین صباببی، پھر میں نے اپنی چادر کو کھینچا، باندھا، تیاری کی اور چل پڑا۔ فاشهد ان اللہ لا رب غیرہ وانک مأمون علی کل غائب، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ امانت کے ساتھ پہنچانے والے ہیں، امین ہیں۔ وانک ادنی المرسلین وسیلۃ الی اللہ یا ابن الاکرمین الاتائبی، اور اب آپ ہی وسیلہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ فمرنا بما یاتیک یا خیر مرسلی فان کان فیما جاء شیب الذوائب وکن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعۃ سواک بمغن عن سواد ابن کاربی، اور اس نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم فرمائیں، آپ ہمیں امر فرمائیں، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ اور میرے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے بنے، جب میرا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا تو میری شفاعت کریں۔ قال وذاک النبی صلی اللہ علیہ وسلم نواز وقالی افلاح یا سواد، حضور پاک میرے اشعار سن کے بڑے خوش ہوئے، اور اتنے حضور یعنی ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی نظر آ گئی، اور مجھے انہوں نے کہا کہ اچھا سواد افلاح تھا، الحمدللہ تو کامیاب ہو گیا، تو یہ اسلام نصیب ہو گیا۔ فقال له عمر رضی اللہ عنہ هل یاتیک رئیک الآن؟ فقال منذ قرأت القرآن لم یأتنی ونعم العوض کتاب اللہ عز وجل من الجن۔ حضرت عمر نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ جن اب بھی آتا ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا حضرت جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے نا سب بھاگ گئے، جن شن سارے بھاگ گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جنوں کے بجائے مجھے قرآن نصیب کر دیا، میں جنوں کو اب کیا کروں گا۔ ثم اسند البیہقی من وجہین آخرین ومما يدل على وفادتهم إليه صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة المنورة الحديث الذي رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد المسيسي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن أسلم أنه سمع أبا سلام يقول حدثني من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي قال أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقلت له حدثت أنك كنت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ وفد الجن۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جب حضور جنوں کے پاس گئے آپ بھی ساتھ تھے۔ قال اجل، میں نے کہا ہاں ساتھ تھا۔ قال فقلت حدثني كيف كان شأنه فقال ان اهل الصفة اخذ كل رجل منهم رجل يؤشيه وتركت فلم يأخذني احد منهم فمر بي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال من هذا فقلت انا ابن مسعود فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما اخذك احد يؤشيك فقلت لا قال صلی فانطلق لعلی اجد لك شيئا۔ اب فرماتی ہیں اپنا واقعہ سناتی ہیں کہ اصحاب صفہ میں جو صحابہ ہوتے تھے
جو صحابہ تھے، جو غریب تھے، جن کا گھر نہیں، ٹھکانہ نہیں، تو رات کو جب عشاء کی نماز پہ لوگ آتے تھے تو ہر آدمی ایک ایک کو ساتھ لے جاتا تھا، کوئی اس کو لے گیا، اس کو لے گیا، جو کچھ گھر میں ہوا وہ کھلا دیا۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سب کو لوگ لے کے چلے گئے کہ میں رہ گیا، مجھے کوئی بھی نہ لے گیا۔ تو اب تھوڑی دیر گزری کہ حضور پاک وہاں سے گزرے، تو آپ نے فرمایا کون ہو تم؟ میں نے کہا حضرت میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا تمہیں کوئی نہیں لے گیا کھانے پر آج؟ میں نے کہا حضرت مجھے تو کوئی بھی نہیں لے گیا۔ آپ نے کہا چلو تو میرے ساتھ چلو، دیکھتے ہیں شاید ہمارے گھر میں کچھ مل جائے تمہارے کھانے کے لیے۔ قال فانطلقنا حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة ام سلمة رضي الله عنها فتركني قائما ودخل الى اهله ثم خرجت الجارية فقالت ابن مسعود ان رسول لم يجد لك عشاء فرجع الى مسجدك۔ کہتے ہیں کہ بی بی ام سلمہ کے گھر میں حضور آئے، مجھے ٹھہرایا، اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد باندھی گئی۔ اس نے کہا حضور کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، لہذا تم جاؤ اپنا مقام پہ آرام کرو۔ فرجعت الى المسجد وجمعت حصباء المسجد وترصدته فالتففت بثوبي۔ اب فرماتے ہیں میں مسجد میں واپس آ گیا، میں نے کنکریاں اکٹھی کی، ان کو سرانہ بنایا، سر پہ رکھا اور کپڑا لے کے سو گیا۔ کیا کر فلم البس الا خرج رسول اللہ الا قليلا حتى جاءت الجاریہ۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ باندھی دوبارہ آئی، اس نے آ کے مجھے آواز دی، فقالت اجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا حضور بلا رہے ہیں جلدی کرو۔ فتبعتها وانا ارجو الاشياء حتى اذا بلغت مقامي خرج رسول الله في يده اسيب من نخل فعرض به الى صدري فقال انطلق انت معي حيث انطلقت۔ کہتے ہیں جب میں آیا میں نے سوچا کہ میرے لیے شاید حضور نے کھانے کا بندوبست کر لیا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضور پاک نکلے اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی جو آپ نے میرے سینے پہ ماری۔ اس کے بعد کہا چلو میرے ساتھ۔ قلت ما شاء الله فعاد علي 3 مرات كل ذلك اقول ما شاء الله فانطلقت معه حتى اتينا بقيع الغرقد فخط صلى الله عليه وسلم بعصاه خطا ثم قال اجلس فيها ولا تبرح حتى آتيك، حتیٰ کہ جنت البقیع الغرقد پہ آئے۔ حضور پاک نے مجھے بٹھا دیا اور میرے ارد گرد آپ نے ایک دائرہ کھینچا اور کہا بالکل اس سے باہر نہیں نکلنا۔ ثم انطلق يمشي وانا انظر اليه خلال النخل حتى اذا كان من حيث لا اراه صارت قبله الاجاجة السوداء ففرقت فقلت الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أظن أن حوادث مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه۔ اب کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا حضور تشریف لے گئے، جب حضور مجھ سے اوجھل ہو گئے تو میں کیا دیکھتا ہوں ایسے سیاہ جیسے بادل ہوتے ہیں، تو میں ڈر گیا کہ کون لوگ ہیں، معلوم ہوتا ہے قبیلہ بنی حوازن نے حضور پہ حملہ کر دیا ہے، میں جلدی نکلوں جا کے مدد کروں، لیکن پھر میں نے کہا حضور نے کہا تھا کہ نہیں نکلنا ہے۔ فأسعى إلى البيوت تستغيث الناس ذكرت أن الرسول أوصاني أن لا أبرح مكاني الذي أنا فيه۔ میں نے کہا کہ میں سے دائرے سے نکل کے جاؤں، شور کروں مدینے میں تاکہ لوگ حضور کی مدد کے لیے نکلیں۔ پھر میں نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ تم نے اس سے باہر نہیں نکلنا، تو اب میں کیسے نکلوں؟ فسمعت الرسول يقرئهم بعصاه۔ اس کے بعد مجھے آواز آئی کہ حضور اپنی عصا اپنی لکڑی سے ان کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ فاجلسوا حتى كاد ينشقوا مود الصبح ثم صاروا وذهبوا۔ صبح ہونے کے قریب آئی تو سب کے سب وہ چلے گئے۔ فاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال نمت بعدی۔ جب حضور واپس آئے تو آپ نے فرمایا میرے بعد تم نے نیند کر لی؟ میں نے کہا حضور کیا نیند کر لی، میں تو ساری رات پریشانی میں گزر گئی، نیند کہاں مجھے آ سکتی تھی۔ فقلت لا ولقد فزعت الفزعة الأولى حتى رأيت أني أن آتي البيوت فاستغيث الناس حتى سمعتك تكرههم بعصاك وكنت أظنها حوازن مكروا برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لیقتلوا۔ فقال لو انك خرجت من هذه الحلقة ما آمنت عليك ان يختطفك بعضهم فهل رأيت شيئا منهم۔ فقال حضور جب واپس آئے تو میں نے کہا حضور میں تو اتنا پریشان ہو گیا کہ میں نے کہا میں مدینہ شریف جا کے لوگوں کو بلاؤں، اکٹھا کروں اور حضور کی مدد کے لیے لے کے آؤں۔
پھر میں نے دیکھا کہ آپ ان کو عصا سے بٹھا رہے ہیں تو میں کچھ مطمئن ہوا. آپ نے کہا اچھا ہو گیا کہ تم نہیں نکلے، اگر تم نکلتے نا تو تمہیں بھی وہ اٹھا کے لے جاتے. تم نے کیا دیکھا؟ فَقُلْتُ رَأَيْتُ رِجَالًا سُودًا مُسْتَشْفِرِينَ بِثِيَابٍ بِيضٍ. انہوں نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ بالکل سیاہ فام لوگ ہیں لیکن کپڑے بڑے سفید پہنے ہوئے. الحمدللہ یہدینا و یہدینا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك وهجن نسيبين اتوني فسالوني الزاد والمتاع ومتعتهم بكل ازم هائل او روسة او بعرة قلت وما يغني عنهم ذلك قال انهم لا يجدون ازما الا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم اكل ولا روس الا وجدوا فيها حبه الذي كان فيها يوم اكلت فلا يستنكر أحد منكم بأذن ولا بارة. وهذا غريب اسناد غريب جدا ولكن فيه رجل مبهم لم يسم والله تعالى أعلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وفد تھا جنوں کا، نصیبین کا، میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے کھانے کے لیے انتظام فرمائیں. تو اب میں نے ان کے لیے دعا کی اور اس لیے منع کر دیا کہ کوئی ہڈی، کوئی گوبر، کوئی جانور کا نکلا ہوا فدرہ نہ کھایا کریں. جب وہ اٹھائیں گے تو اس پہ اسی طرح گوشت بن جائے گا، اسی طرح گندم، اسی طرح چیریں آ جائیں گی. لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سند بڑی غریب ہے، اس میں غرابت ہے، اور اس میں ایک ایسا آدمی ہے جو بالکل مبہم ہے، اس کا نام کا بھی پتہ نہیں کون ہے. کیونکہ یہ واقعہ آتا ہے مدینہ منورہ کا بقیع الغرقد، اور پہلے روایات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ جو تھا وہ مکے کا تھا، تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ سند جو ہے اس میں غرابت ہے. اب اس کے بعد مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد روى الحافظ ابو نعيم من حديث بقية بن الوليد حدثني نمير بن زيد الكمبر قال حدثنا ابي قال حدثنا قحافة بن ربيعة قال حدثني الزبير بن العوام رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح فی مسجد المدینہ. حضور پاک نے صبح کی نماز پڑھی. فلما انصرف قال ایکم یتبعنی الی وفد الجن اللیلہ، کون ہے میرے ساتھ چلے جنوں کے پاس؟ قال فاسکت القوم ثلاثا، چپ رہے. فمر بی فاخذ بیدی فجعلت امشی معه حتی وسطنا جبال المدینة كلها وافضینا الى ارض براد فاذا برجال طوال كانهم الرماه مستصفرين بثيابهم من بين ارجلهم فلما رايتهم غشيتني رعدة شديدة. ثم ذكر نحو حدیث ابن مسعود المتقدم. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے مجھے ساتھ لیا اور ہم چل پڑے، اور چلتے چلتے مدینے پاک کے پہاڑوں سے گزر گئے. وَأَفْضَيْنَا إِلَىٰ أَرْضٍ، ہم آئے تو آگے بہت بڑا میدان ہے اور بڑی وسیع جگہ ہے، تو وہاں بڑے لمبے لمبے قد کے لوگ ہیں جیسے نیزے ہوں سیدھے، اور سفید ان پہ لباس ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں تو ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ حدیث ہے جو پہلے آپ نے پڑھی ہے، حدیث ابن مسعود المتقدم، وہذا حدیث غریب، لیکن اس کے اندر بھی غرابت ہے. تو اب اصل بات یاد رکھیں، یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم بھیجے ہیں سب اولاد آدم سے ہیں. جنات میں سے کوئی نبی، کوئی رسول نہیں بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانوں کے لیے نبی بنائے گئے، اسی طرح جنات کے لیے بھی آپ نبی بنائے. اسی لیے آپ کے خطاب میں دونوں سے خطاب ہے قرآن میں، یا معشر الجن والانس. اسی طرح سورۃ الرحمن کی 33 آیات ہیں، ایک آیت 33 دفعہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تُكَذِّبَانِ تثنیہ یعنی انس اور جن.
اور یہ آیت جو ہے تقریباً 33 دفعہ متکرر بار 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 اللہ نے فرمایا۔ اصل یاد رکھیں یہ تکرار نہیں ہوتا۔ بعض دشمن اسلام اور دشمن قرآن کہتے ہیں دیکھو جی اتنا تکرار، ایک آیت کو 33 دفعہ کہا گیا ہے، یہ تکرار نہیں ہے۔ ان کو قرآن کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے نا۔ اس پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن میں یہ تکرار کیوں آیا ہے۔ اسی طرح اور بھی آیات میں ویل للمکذبین ویل للمکذبین ویل للمکذبین وہاں بھی تکرار آیا ہے۔ تو اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ رازی نے جو تفسیر کبیر لکھنے والے ہیں امام رازی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الایجاز فی نہایت الاعجاز۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں قرآن کے اعجاز پہ بحث ہے۔ اسی طرح سید مرتضیٰ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الامالی۔ اسی طرح ایک کتاب ہے اسرار التکرار فی القرآن۔ اسی طرح ایک کتاب ہے بصائر التمییز فی لطائف کتاب اللہ العزیز۔ اسی طرح کتاب ہے البرہان۔ اسی طرح کتاب ہے الاتقان۔ اسی طرح کتاب ہے مشکلات القرآن۔ تو یہ بڑی بڑی کتابیں علماء نے لکھی ہیں جن میں دشمنوں کے ان اعتراضات کے انہوں نے بڑے مدلل جواب دیے ہیں۔ موٹی بات یاد رکھیں کہ تکرار تو تب ہو کہ جب ایک چیز کے بعد وہی آیت آئے۔ قرآن پاک میں چونکہ نعمتیں مختلف ہیں، مثلا رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کے بعد مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ اور نعمت ہے۔ تو ہر نعمت کے بعد اللہ نے فرمایا ہے۔ جیسے بادشاہ کسی پہ احسان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا میں نے تم کو فلاں احسان نہیں کیا، فلاں دن فلاں نہیں کیا، فلاں دن فلاں نہیں کیا، میں نے تمہاری عزت نہیں بچائی، میں نے تمہیں گھر نہیں دیا، میں نے تمہیں دولت نہیں دی، میں نے تمہیں تعلیم نہیں دلائی، میں نے تمہیں نہیں پڑھا۔ یہ تکرار نہیں ہوتا، یہ تو شفقت ہے، ہدایت ہے۔ جیسے والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو تم چھوٹے تھے، تم کو ہم نے کندھوں پہ نہیں اٹھایا، ہم نے تمہیں نہیں پالا، ہم نے تمہیں نہیں پوسا، ہم نے تمہیں نہیں بڑا کیا، ہم نے تمہیں پرائمری اسکول میں پڑھایا، پھر ہم نے تمہیں مڈل میں پڑھایا، پھر ہم نے تمہیں ہائی اسکول میں پڑھایا، پھر ہم تمہیں کالج میں لے گئے، پھر ہم نے یونیورسٹی میں پڑھایا، پھر تمہاری نوکری کرائی۔ تو یہ سب نے تو یہ تو اظہار ہے اور اس میں شفقت بھی ہے اور اس کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ وہ ان نعمتوں پر غور کرے۔ اس لیے یہ تکرار نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اعجاز ہے اللہ کے قرآن۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انس بھی ہیں اور جن بھی ہیں اور میرے محبوب دونوں کے لیے پیغمبر ہے۔ اسی لیے رحمت دو جہاں نے فرما دیا بعثت الی الاحمر والاسود، اللہ نے مجھے انس اور جن کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ اسی لیے جیسے حضور پاک نے انسانوں پر قرآن پڑھا ہے، جنوں پر بھی قرآن پڑھا۔ اسی طرح حضور پاک کی نبوت کے بعد جیسے انسانوں میں صحابی بنے، پھر تابعی آئے، تبع تابعی آئے، محدث آئے، مجتہد آئے، فقہاء آئے، قراء آئے، علماء آئے، اولیاء آئے، اسی طرح جنوں میں بھی۔ تو ایک بات تو یاد رکھیں کہ ایک جیسے انسان ایک مخلوق ہے، اسی طرح جن ایک مخلوق ہے۔ جیسے ان میں مسلمان ہیں ان میں بھی ہیں، ان میں کافر ہیں ان میں بھی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ جنات حضور کی خدمت میں آئے ہیں۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے، بات ختم ہو گئی۔ جب قرآن میں بات آ جائے تو بس مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اب بعض روایات جو ہمیں ملتی ہیں وہ مختلف ہیں۔
تو اس کو جمع کرنے کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ تقریباً یہ واقعات جو ہیں 6 دفعہ آئے. کبھی نصیبین کے جن آئے، کبھی نینوا کے جن آئے، کبھی 60 آدمی آئے، کبھی 15 آدمی آئے، اور کبھی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں پھر آنے لگے. جب دین کھل گیا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہاں جب انسانوں کی جماعتوں کی جماعتیں ہیں، جنوں کی بھی جماعتوں کی جماعتیں. ایک بات یہ یاد. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جن آج بھی ہیں، اور جنوں کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی شکل بدل لیتے ہیں. جتنے دین کے بڑے بڑے مدرسے ہیں نا، ان میں بالکل جن پڑھتے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پڑھتے تھے. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے جو باغات وغیرہ تھے یا جو فصل تھی، جو چیزیں تھیں، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ساری جائیداد کے پہرہ دار جو ہے وہ بھی جن ہوتے تھے. کسی نے چوری کی تو انہوں نے بس ایسا ایک تھپڑ مارا کہ کئی کئی دن تک وہ بیچارے پڑے رہتے تھے. پھر وہ خود بھاگ کے آتے تھے، پتہ لگ جاتا تھا ہمیں جنہوں نے مارا ہے. آتے اس والد صاحب سے معافی مانگتے، پھر والد صاحب پڑھتے، پھر جان چھوٹتی اس بیچارے. یہ سینکڑوں واقعات اب بھی دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں یعنی جو ہمیں سناتے ہیں. ہمیں تو ہمارے پاس تو انسان نہیں پڑھتے تو جن کیا پڑھیں گے. ہم ان کو نہیں پڑھا سکے تو جنوں کو مٹی پڑھائیں گے بلا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت کمانوی ہمارے استاد تھے، ان کے بعد بھی جنات آتے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے نہ دیکھا، نہ شوق ہوا، نہ ہم اس مصیبت میں کبھی پڑے ہیں. بہت سارے طلباء تھے جن کو یہ شوق ہوا کہ ہم جنوں کو تابع کریں. جن تو تابع نہ ہو سکے، البتہ وہ خود کوئی پاگل ہو گیا، کوئی مر گیا، کوئی کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، کوئی کہیں پڑا تھا، کوئی کہیں پڑا تھا. جن کیا تابع کرنے تھے، خود بھی گئے زندگی سے. تو بہرحال یعنی جن ہیں، جنوں میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں. جتنی فرقے تمہارے اندر ہیں، یہ سارے فرقے جنوں کے اندر. جیسے تمہارے ہاں سنی ہیں، شیعہ ہیں، خوارج ہیں، نواسب ہیں، اسماعیلی ہیں، ان کے اندر بھی یہ سارے فرقے جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھے، انہ یراکم ہو وقبیلہ، جن تمہیں دیکھ لیتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ہاں وہ انسان کی شکل میں آ جائیں تو پھر تم بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اور ایک جنوں کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ مثلاً وہ بکری بن گیا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، جب تک آپ پکڑے رہیں گے نا، اب وہ شکل نہیں بدل سکتا. آپ چھوڑیں گے تو فوراً وہ شکل بدل لے گا. جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے وہ نہیں شکل بدل سکتا. یہ ایک اس کی کمزوری ہے کہ جس حال میں ہے تمہارے پاس ہے، تم نے پکڑ لیا اس کو، فوراً پکڑ لیا تو بس. لیکن پکڑے کون؟ اتنا حوصلہ بھی تو ہو نا. وہ تو ہمارے ہاں ایک ذمہ داروں کی مثال ہے. ایک ذمہ دار کے پاس بندہ آیا، کہنے لگا صحیح مجھے گھوڑی کی ضرورت ہے. بلوچ سردار تھا. انہوں نے کہا پاپا گھوڑی تو لے جاؤ، لیکن میری گھوڑی جو ہے نا یہ 3 دفعہ اچھلتی ہے. جب آدمی بیٹھتا ہے نا وہ فوراً کھڑی ہو جاتی ہے اگلے پاؤں پہ اگلے پاؤں کھڑے کر لیتی ہے پورے. تو 3 دفعہ یہ کرتی ہے، خیال رکھنا. اس نے کہا صحیح میں تو پہلی دفعہ گر جاؤں گا، پھر خیال خود کرتی رہے گی، میں کیا خیال کروں گا. جناب جب پہلی دفعہ کھڑی ہوگی ہم تو اسی وقت گر جائیں گے نا، باقی پھر وہ اپنا خیال خود کرتی رہے، ہم نے کیا خیال کرنا، مٹی کا خیال کرنا. تو ہم جنوں کو کیا پکڑیں گے؟ ہمارا تو ہوش ہوگا تو پکڑیں گے نا جناب. اچھا، ایسے اگر حالات آپ کو نظر آ جائیں تو علاج کیا ہے کہ فوراً آیت الکرسی شروع کر دو. سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، قل اللہ احد، قل رب الفلق، قل رب الناس، جو بھی تمہیں یاد ہو. اچھا، اگر کسی گھر کے اندر ہیں تو سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھو. 3 راتیں پڑھو گے، سب جن ون جادو وادو سب اڑ جائے گا. کرائے پہ نہ لے، خود لے آؤ، سب کٹھے ہو کے، باوضو ہو کے، پاک صاف ہو کے، سب لے کے قرآن شریف بیٹھ جاؤ اور سورۃ بقرہ پڑھو زور زور سے. انشاءاللہ 3 دن کے اندر سب جن شیطان سب جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے گا. تو بہرحال یہ ایک مخلوق ہے، اور جو اللہ کے قرآن میں ہے، حدیث پاک میں ہمارا ایمان ہے. میں سمندر میں اترا ہوں،
آپ جانے، آپ کا کام جانے، مجھے تو خواب کا پتہ ہی نہیں لگتا، تو میں کیا بتاؤں؟ کہتے ہیں جی کہ دین کی خاطر ہم قربانی دیں یا صبر کریں یا دعوت دیں، تو ہم تو دے رہے ہیں رات دن، اور کیسے دعوت دیں؟ الٹے لٹک جائیں کیا کریں؟ یہ رات دن جو کر رہے ہیں کیا ہے؟ تم اپنی فکر کرو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم ہمیں نہ شعر سناؤ نہ مشورے دو. ہماری تو الحمدللہ پوری زندگی اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے، ورنہ میرے جیسے کئی مولویوں کے بچے کبوتر اڑاتے اڑاتے مر گئے، کئی مولویوں کے بچے گمراہ ہو گئے، کئی پیروں کے بچے جو ہیں تباہ و برباد ہو گئے، کوئی نشے میں مبتلا ہو گئے، کوئی بھنگی بن گئے، کوئی چرسی بن گئے، کوئی شرابی کبابی بن گئی. یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے الحمدللہ اسی سرزمین حرم میں میرے والد نے تقریباً 40 سال درس قرآن و حدیث دیا ہے. اللہ کا شکر ہے 25 سال تو مجھے بھی ہونے والے. تو اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم دین کا کام کریں؟ دین کا کام جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم تو کر رہے ہیں. ہم کفیل سے بھاگ کے آئے ہوئے تھے اس لیے احرام نہیں باندھا، کوئی بات نہیں. کہتے ہیں جی کہ میں نے کمپنی میں کام کرتا ہوں، میں تنخواہ لینے کے لیے کئی چکر لگاتا رہا، مجھے تنخواہ نہیں ملی، اور ملی تو بڑی لیٹ ملی. جب ملی تو انہوں نے 100 ریال زیادہ بھیجے ہیں. تو آپ جا کے پتہ کر لیں انہوں نے خود دیے ہیں یا بھول گئے ہیں. اگر وہ بھول گئے ہیں تو واپس کرو، اگر انہوں نے خود زیادہ دیے ہیں کہ یہ بیچارہ کئی دفعہ آتا رہا، کرایہ بھرتا رہا، چکر لگاتا رہا، چلو اس کو کرایہ ہی دے دو کم سے کم، تو پوچھ لو، ورنہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ان لی ابنا فاللازم علی الاب ان يدعو لاولاده اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. لازم علیک الا تنساهم من دعواتک الصالحہ لان لا علاج الا الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن ولا يتقلب القلوب الا مقلب القلوب بالدعاء بدعاء خاصة دعوة الوالدين. انت لا تكن من الآيسين، لا تكن من القانتين. لازم عليك ان تدعو لهم وتوصيهم بالخير وتوصي لاصحابهم انهم ينصحونهم بالخير. اما حضور في الدرس او خروج الى الدعوة لا شك يعني اول تعليم ثم خروج الى الدعوة. اذا كان ما عندك علم كيف يدعو الناس؟ فبذلك اول يتعلم ويأخذ العلم حتى ان يكون قابلا وقائلا للدعوة الى دين الله تبارك وتعالى. والله اعلم. میرا دوست آ رہا تھا احرام باندھ کے ریاض سے، اس کے پاس قانونی کاغذات نہیں تھے، پکڑا گیا اور اس کو واپس بھیج دیا. بالکل اس پہ دم پڑ گئی. دم بھی ادا کریں، یعنی اللہ کے حرم میں پیسے بھیج کے ایک بکری ذبح کروائے، سر بھی منڈوائے، اور پھر جب اللہ توفیق دے عمرہ بھی قضا کرے. میں بیوی بچوں کے سمیت ویزے پر مدینہ منورہ رہنے کے لیے جدہ ایئرپورٹ پہ آیا، چونکہ آپ کی نیت ہی مدینہ منورہ تھی، اور پھر نیت یہ بھی تھی کہ ہم جدہ میں رہیں گے. تو آپ نے احرام نہیں باندھا تو آپ پہ کوئی دم نہیں ہے. آپ نے 2 دن کے بعد پھر جدہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے. وہ آپ کا عمرہ ہل کا عمرہ تو شمار ہوگا، لیکن میقات کا نہیں ہوگا.
میقات کا تب ہوتا ہے جب آپ پاکستان سے احرام باندھ کے آتے ہیں۔ بہرحال چونکہ آپ کی نیت تھی کہ ہم مدینہ منورہ جائیں گے لیکن نہیں گئے، پھر آپ جدہ ٹھہر گئے، 2 دن جدہ میں رہے، تو دم تو آپ پہ کوئی نہیں، لیکن آپ کو وہ عمرہ جو اپنے وطن کے میقات کا اجر ملتا جو چھوٹے حج کے برابر ہے وہ تو نہیں ملے گا۔ آپ نے جدہ سے احرام باندھا ہے، جدہ ہل ہے، جدہ میقات نہیں ہے، میقات تو یلملم ہے۔ نہیں عمرہ کیوں قضا کریں گے؟ عمرہ کوئی قضا نہیں آپ پر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ڈنمارک نے پھر گستاخی کی ہے شان محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان ایک دوسرے کو بھی کہیں اور کوشش کریں کہ اس ملک کی ہر بنی ہوئی چیز سے بائیکاٹ کریں، اور اپنی محبت حضور پاک کے ساتھ ثبوت دیں کہ ہم الحمدللہ حضور کے عاشق ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اور سرکار دو عالم کے دشمن آپ کے گستاخوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم اور کوئی انتقام نہیں لے سکتے تو کم از کم ان کو فائدہ تو نہ پہنچائیں، ان کی چیزیں نہ خریدیں، جب بھی چیز دیکھیں یہاں پڑی اس کو بھی سمجھائیں کہ تم مسلمان ہو، اس ملک کی چیزیں نہ بیچو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا عدوا الا اہلکتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، یا اللہ ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، یا اللہ جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ امن قائم فرما، یا اللہ استحکام عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو مفتن ہیں، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں، جو قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، اپنی قدرت سے ان کو مٹا دے۔ یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہم بے وس ہیں، یا اللہ ہم بے بس ہیں، ہم بے سہارا ہیں۔ الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل